الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں فضائل درود پاک کا بیان کیا جائے گا۔ درود شریف وہ مبارک عمل ہے جو کہ اللہ کی رضا اور حضور علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں نہ صرف فرشتے شریک ہیں بلکہ خالق کائنات بذات خود بھی اس عمل میں شریک ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والا نہ صرف سنت الہی اور سنت ملائکہ پر عمل کرتا ہے بلکہ وہ حضور علیہ السلام کی محبت و شفقت اور شفاعت کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے۔ جس طرح اللہ کی عظمت و شان اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام و مرتبے کا بیان ناممکن ہے، اسی طرح درود شریف کے فضائل کا احاطہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ درود شریف کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کا ذکر اور اس کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب میں دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا، پھر فرشتوں کا اور اس کے بعد اہل ایمان کو بھی اس حکم میں شامل فرمایا۔ یہ حکم تو انفرادی تھا مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فرشتوں کو شامل کر لیا بلکہ وہ خود بھی اس عمل میں شامل ہو گیا۔ اس سے درود پاک کی عظمت و شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک بہت بڑی دولت اور اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود پاک آخرت کا توشہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز قیامت درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے، جبکہ درود پاک نہ پڑھنے والے اس سے محروم رہیں گے۔ حضرت علیہ السلام نے احادیث میں بھی فضائل درود پاک بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ غرض کے درود پاک پڑھنے سے حضرت علیہ السلام کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے، اور درود پاک نہ پڑھنے والا اس سے محروم اور بخیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ غور فرمائیں، جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا تو اس کو تو نہ جانے کتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ غور فرمائیں، قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کا ہوگا، اس دن جب نفسا نفسی عروج پر ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، حتیٰ کہ ماں باپ اپنے بچوں سے
اور بچے اپنے ماں باپ سے بیگانے ہو جائیں گے۔ اس وقت کثرت سے درود پاک پڑھنے کا نسخہ کارگر ثابت ہوگا اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ذریعے نصیب ہوگی، جو کہ فلاح و کامیابی کی دلیل ہے۔ درود پاک کی کثرت نہ صرف مرنے کے بعد قبر میں نور ثابت ہوگی، بلکہ پل صراط کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے لیے بھی نور بن جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اس پر لازم ہے کہ مجھ پر درود پڑھے۔ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ جو بھی چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی، چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی مجلسوں اور محفلوں کو ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یعنی درود شریف سے مزین کرے، نہیں تو یہ مجالس قیامت میں ان کے لیے وبال بن جائیں گی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ دعا کے اول آخر ہمیشہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے بخش دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی سے کام لیا، جب نماز پڑھ لو تو پھر بیٹھ کر اللہ کی پہلے حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر دعا مانگو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور علیہ السلام پر درود پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، اے نمازی، اب دعا مانگ، دعا قبول ہوگی۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے درود پاک کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ آج ہم میں سے بھی ہر شخص کو یہ شکایت ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک کا ورد لازمی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ درود پاک رحمتوں برکتوں کا نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ اس گوہر موراث سے دامن کو بھرتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو کہ اس خزانے سے جھولی بھرنے سے محروم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا جہاں بھی نام نامی اس میں گرامی آئے یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، وہاں آپ پر درود بھیجنا لازم ہے۔ لہٰذا انفرادی اجتماعی طور پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، جس سے دل بھی منور ہوں گے اور مجالس بھی معطر ہوں گی۔ درود پاک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کرنے کا بہترین نسخہ ہے، اور دنیاوی حاجات بھی پوری کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ جب امت رسول جھوم جھوم کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کے نذرانے بھیجے گی تو خدا کی طرف سے وہ رحمت و رضوان کی بارشیں ہوں گی کہ ہمارے دامن گوہر مراد سے بھر جائیں گے۔
رب تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔